بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جنت کی حور کیسی ہوگی؟ اس کا حسن و جمال کیسا ہوگا؟ اس کی کیا خوبیاں ہوں گی؟ کن اوصاف کی مالک ہوگی؟ اور اس کی کیا ادائیں ہوں گی؟ آج کی ویڈیو میں قرآن و احادیث کی روشنی میں جنت کی حور کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ حور کے حسن و جمال کا کیا حال ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ایک جنتی کو کتنی حوریں ملیں گی، جنت کی حور کی قیمت کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنتی عورت کو کیسا حسن عطا ہوگا اور حور کے مقابلے میں جنتی عورت کا کیا مقام ہوگا، اس پر بھی بات کریں گے۔ ویسے تو یہ ویڈیو ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے اہم ہے، لیکن ان نوجوانوں کو خاص طور پر دیکھنی چاہیے جو دنیاوی لذتوں کے پیچھے لگ کر آخرت کی زندگی کو بھول چکے ہیں۔ ویڈیو ایمان افروز ہونے کے ساتھ دلچسپ بھی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ جنتی عورت کے حسن کا یہ حال ہوگا کہ اس کے رخسار میں جنتی کو اپنی شکل نظر آئے گی۔ اس بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان گویا کہ وہ خواتین یاقوت اور مرجان ہیں کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ جنتی اپنے چہرے کو اس حور اور عورت کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف شفاف دیکھے گا، اور اس کے لباس کا ادنا موتی اتنا خوبصورت ہے کہ وہ مشرق و مغرب کے درمیانی حصے کو روشن کر سکتا ہے۔ اس عورت پر 70 پوشاکیں ہوں گی، مگر پھر بھی ان پوشاکوں سے نگاہ گزر جائے گی، حتیٰ کہ وہ ان کے پیچھے سے اس کی پنڈلی کو بھی دیکھ سکے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی عورتوں میں سے ہر عورت کی پنڈلی کی گوری رنگت 70 پوشاکوں کے پیچھے سے بھی دکھائی دے گی، حتیٰ کہ اس کا خاوند اس کی پنڈلی کے گودے کو بھی دیکھتا ہوگا، اور وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت میں فرمایا ہے گویا کہ وہ خواتین یاقوت اور مرجان ہیں۔ اور یاد رہے کہ یاقوت ایک ایسا پتھر ہے، اگر تو اس میں کوئی دھاگا ڈالے پھر اس کو دیکھنا چاہے تو اس کو باہر سے دیکھ سکتا ہے۔ دوستو، اس خوبصورتی اور حسن کا ذرا تصور کریں کہ مرد اپنی عورتوں کے جسم کے اعضاء کو اس کی 70 پوشاکوں کے اندر بھی دیکھ سکے گا۔ آج مرد حضرات دنیا میں عورت کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں اور غیر محرم پر نظر ڈال کر اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دوستو اللہ رب العزت نے ایسے مردوں کے لیے جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے ایسی عورتیں پیدا کر رکھی ہیں جن کی خوبصورتی کی کوئی انتہا نہ ہوگی، اور پھر ان کے بدن کے اعضاء کو یہ حضرات لباس کے اندر سے بھی دیکھ سکیں گے، اور ہر جنتی کو یہ عورتیں حاصل ہوں گی۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ایک سب سے اعلیٰ درجے کی بیوی ہوگی، اور ہر اعلیٰ درجے کی بیوی کے لیے ایک خیمہ ہوگا، اور ہر خیمے کے 4 دروازے ہوں گے۔ جنتی کے سامنے روزانہ ایسا تحفہ تعظیم ہدیہ پیش کیا جائے گا جو اس سے پہلے حاصل نہ ہوا ہوگا۔ نہ تو وہ غمگین ہونے والی ہوں گی، نہ ناپسندیدہ بو آئے گی، نہ منہ کی بدبو آئے گی، اور نہ ہی وہ تکبر اور بڑائی جتلانے والی ہوں گی۔ حور عین ہوں گی، گویا کہ محفوظ رکھے ہوئے موتی ہیں۔ دوستو، یہ حور ایسی ہوگی کہ اس حور کے لعاب سے 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے بن جائیں، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی حور کڑوے سمندر میں تھوک دے تو اس کے لعاب کی مٹھاس سے وہ سمندر شیریں ہو جائے۔ اس حدیث کے ذیل میں ابن ابی الدنیا کی روایت ہے کہ اگر کوئی جنت کی عورت 7 سمندر میں لعاب ڈال دے تو وہ سب سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ دوستو، حوروں کے متعدد اوصاف ہیں جو کہ مختلف احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ چند مزید روایات کی روشنی میں حوروں کے مزید اوصاف بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر بن حدیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جنت کی خواتین میں سے کوئی خاتون جھانک لے تو تمام روئے زمین کو کستوری کی خوشبو سے معطر کر دے اور سورج کی روشنی کو ماند کر دے۔ اور جنتی خاتون کے تاج کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی سی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیانی حصے کو خوشبو سے معطر کر دے اور ان کے درمیانی حصے کو روشن کر دے، اور اس کے سر کا تاج دنیا و مافیہ سے زیادہ قیمتی ہے۔ دوستو، ذرا غور کیجئے کہ دنیا کی عارضی چمک دمک کے پیچھے آج ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، حالانکہ دنیا کی اس چمک دمک کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، جبکہ جنتی عورت کے سر کے تاج کی قیمت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ تاج دنیا و مافیہ سے زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارے اندر جنت کی ان نعمتوں کا شوق ہی نہیں ہے اور ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے۔ خدا را اللہ کی خوشنودی اور جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی تگ و دو کریں اور دنیا کے پیچھے اپنا قیمتی وقت برباد نہ کریں۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی حور اپنی ہتھیلی کو آسمان اور زمین کے درمیان ظاہر کر دے تو تمام مخلوقات اس کے حسن کی دیوانی ہو جائیں، اور اگر وہ اپنے دوپٹے کو ظاہر کر دے تو اس کے حسن کے سامنے سورج دیے کی طرح بے نور نظر آئے، اور اگر وہ اپنے چہرے کو کھول دے تو اس کے حسن اس سے آسمان و زمین کا درمیانی حصہ جگمگا اٹھے۔ اسی طرح حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حور اپنے ہاتھ کو اس کی خوبصورتی اور انگوٹھیوں سمیت آسمان سے ظاہر کرے تو اس کی وجہ سے ساری زمین روشن ہو جائے، جس طرح سے سورج دنیا والوں کو روشنی پہنچاتا ہے۔ پھر فرمایا، یہ تو اس کا ہاتھ ہے جس کے چہرے کا حسن، رنگ، جمال اور اس کا تاج یاقوت، لولو اور زبرجد سمیت کیسا حسن ہوگا۔ دوستو، اس حور کے دوپٹے کی قدر و قیمت کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں صبح کی یا شام کی ایک گھڑی گزارنا دنیا و مافیہ سے زیادہ بہتر ہے۔ تمہاری کمان کے درمیان حصہ یا کوڑے کے برابر جنت کا حصہ دنیا و مافیہ سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر جنت کی کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیانی حصے کو خوشبو سے معطر کر دے اور آسمان و زمین کے درمیانی حصے کو منور کر دے۔ اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور دنیا کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور دوستو، جہاں تک بات ہے حور کی مسکراہٹ کی، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نور چمکا، جب لوگوں نے اپنے سروں کو اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک حور کی مسکراہٹ تھی، جس نے اپنے خاوند کے چہرے کو دیکھ کر مسکراہٹ ظاہر کی تھی۔ اور حور کی خوشبو کے بارے میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حور عین میں سے ہر حور کی خوشبو 50 سال کی سفر سے محسوس ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو، ذرا تصور کریں کہ کیا دنیا میں کوئی ایسی خوشبو ہے کہ جس کی خوشبو چند گز کے فاصلے سے محسوس کی جا سکے؟ ڈھونڈنے سے آپ کو نہیں ملے گی، لیکن جنت کی حور کی خوشبو 50 سال کی مسافت سے محسوس کی جا سکے گی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، صرف یہی نہیں بلکہ جنت کی حور کے حسن میں ہر گھڑی 70 گنا اضافہ ہوگا۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتی آدمی کے پاس ایک گلاس پیش کیا جائے گا جبکہ وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوگا۔ جب وہ اس کو پی کر بیوی کی طرف متوجہ ہوگا تو یہ کہے گا، تو میری نگاہ میں اپنے حسن میں 70 گنا بڑھ چکی ہے۔ محدثین حضرات کا ماننا ہے کہ جنت میں حسن کا اضافہ ہر گھڑی ہوتا رہے گا، مرد کے حسن میں بھی اور عورت کے حسن میں بھی۔ یاد رہے کہ یہ دنیا کی عورت نہیں ہے کہ جس کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا حسن ماند پڑتا جائے گا، بلکہ جنت میں حسن ماند نہیں پڑے گا، حسن میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہاں آپ کو جنتی خواتین کے حسن کے حوالے سے ایک جامع حدیث سناتے ہیں۔ حضرت سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے ارشاد و حور عین کے متعلق مجھے کچھ وضاحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گوری گوری بھرے ہوئے جسم والی، گلے لالا کے رنگ کی آنکھوں والی، اپنے حسن کی لطافت اور رقت جلد سے نظر کو حیران کر دینے والی، گدھ کے پر کی طرح لمبے لمبے بالوں والی، آنکھوں کی خوبصورت پلکوں والی کو حور عین کہتے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا آپ مجھے سورہ رحمان کی آیت جس کا ترجمہ ہے گویا کہ وہ خواتین یاقوت اور مرجان ہیں، اس کی تفسیر بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رنگت میں اس موتی کی طرح صاف شفاف ہوں گی جو سیپیوں میں ہوتا ہے اور جس کو ہاتھوں نے نہیں چھوا ہوتا۔ میں نے عرض کیا، آپ مجھے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی تفسیر بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی رقت اور لطافت انڈے کے اندر کے چھلکے کی طرح ہوگی جو باہر والے موٹے چھلکے کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اللہ تعالیٰ کے ارشاد عرباً اطرابا کے متعلق بیان فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورتیں ہوں گی دنیا میں جن کی آنکھوں میں بڑھاپے کی وجہ سے کیچڑ بھرا رہتا تھا اور سر کے بال سفید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاپے کے بعد دوبارہ تخلیق فرمائیں گے اور ان کو کنواریاں کر دیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ عرباً کا معنی ہے کہ وہ اپنے خامدوں سے عشق اور محبت کرنے والیاں ہوں گی، اطغابا ایک ہی عمر پر ہوں گی۔ میں نے عرض کیا، کیا دنیا کی عورتیں افضل ہوں گی یا حور عین؟ ارشاد فرمایا، دنیا کی عورتیں حور عین سے افضل ہوں گی، جیسے ظاہر کا ریشم استر سے افضل ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیوں افضل ہوں گی؟ ارشاد فرمایا، ان کے اللہ کے لیے نماز پڑھنے اور روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نور کا لباس پہنائیں گے، ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے، گورے رنگ والی ہوں گی، سبز لباس والی ہوں گی، پیلے زیور والی ہوں گی، ان کی خوشبو کی انگیٹھیاں موتی کی ہوں گی،
ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور وہ یہ ترانہ کہیں گی، سن لو ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی نہیں مریں گی، ہم نعمتوں میں پلنے والی ہیں، کبھی خستہ حال نہ ہوں گی، سن لو ہم جنت میں ہی رہیں گی، کبھی نکالی نہ جائیں گی، سن لو ہم اپنے خاوندوں پر راضی رہنے والی ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی، سعادت ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے ہے۔ دوستو، حضرت ام سلمہ مزید سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عورت 2 خاوندوں سے یا 3 سے یا 4 سے دنیا میں شادی کرتی ہے اور مر جاتی ہے، پھر وہ جنت میں داخل ہوتی ہے اور اس کے دنیا کے خاوند بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوتے ہیں، ان میں سے اس عورت کا خاوند کون بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اختیار دیا جائے گا اور وہ ان خاوندوں میں سے زیادہ اچھے اخلاق والے کو منتخب کرے گی اور عرض کرے گی، اے رب، یہ شخص باقی خاوندوں سے زیادہ دنیا میں اچھے اخلاق والا تھا، آپ اس سے میری شادی کر دیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حسن اخلاق دنیا اور آخرت دونوں کی خیر کو ساتھ لیے ہوئے ہے۔ دوستو، اس جامع حدیث میں قرآن کی روشنی میں جنتی عورت کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ دنیا کی عورت جو جنت میں جائے گی وہ حور سے بھی زیادہ خوبیوں کی مالک ہوگی۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنت کی حور کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے مختصراً تذکرہ کرتے ہیں آخرت کی اور دنیا کی عورت کے مقابلے حسن کا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک روز بصرہ کی گلیوں میں پھر رہے تھے کہ ایک کنیز کو نہایت جاہ و جلال اور حشم و خدم کے ساتھ جاتے دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے آواز دے کر پوچھا کہ کیا تیرا مالک تجھے بیچتا ہے؟ اس نے کہا، شیخ کیا کہتے ہو، ذرا پھر کہو۔ مالک نے کہا، تیرا مالک تجھے بیچتا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا، بالفرض اگر فروخت بھی کرے تو کیا تجھ جیسا مفلس خرید لے گا؟ کہا، ہاں، تو کیا چیز ہے، میں تجھ سے بھی اچھی خرید سکتا ہوں۔ وہ سن کر ہنس پڑی اور خادموں کو حکم دیا کہ اس شخص کو ہمارے ساتھ گھر تک لے آؤ۔ خادم لے آیا، اپنے مالک کے پاس گئی اور اسے سارا قصہ بیان کیا۔ وہ سن کر بے اختیار ہنسا کہ ایسے درویش کو ہم بھی دیکھیں۔ یہ کہہ کر مالک بن دینار کو اپنے پاس بلایا۔ دیکھتے ہی اس کے قلب پر ایسا رعب چھا گیا کہ پوچھنے لگا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا، یہ کنیز میرے ہاتھ بیچ دو۔ اس نے کہا، آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ فرمایا، اس کی قیمت ہی کیا ہے، میرے نزدیک تو اس کی قیمت 2 کھجور کی سڑی گٹھلیاں ہیں۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے اور پوچھنے لگے کہ یہ قیمت آپ نے کیوں کر تجویز فرمائی؟ کہا، اس میں بہت سے عیب ہیں، عیب دار شے کی قیمت ایسی ہی ہوا کرتی ہے۔ جب اس نے عیبوں کی تفصیل پوچھی تو شیخ بولے، سنو، جب یہ عطر نہیں لگاتی تو اس میں بدبو آنے لگتی ہے، جو منہ صاف نہ کرے تو منہ گندا ہو جاتا ہے، بو آنے لگتی ہے، اور جو کنگھی چوٹی نہ کرے اور تیل نہ ڈالے تو جوئیں پڑ جاتی ہیں، اور بال پراگندہ اور غبار آلود ہو جاتے ہیں، اور جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو بوڑھی ہو کر کسی کام کی بھی نہ رہے گی، حیض اسے آتا ہے، پیشاب پخانہ یہ کرتی ہے، طرح طرح کی نجاستوں سے یہ آلودہ ہے، ہر قسم کی کدورتیں اور رنج و غم اسے پیش آتے رہتے ہیں۔ یہ تو ظاہری عیب ہیں، اب بات نہیں سنو۔ خود غرض اتنی ہے کہ تم سے اگر محبت ہے تو غرض کے ساتھ ہے، یہ وفا کرنے والی نہیں، اور اس کی سچی دوستی دوستی نہیں، تمہارے بعد تمہارے جانشین سے ایسے ہی مل جائے گی جیسا کہ اب تم سے ملی ہوئی ہے، اس لیے اس کا اعتبار نہیں، اور میرے پاس اس سے کم قیمت کی ایک کنیز ہے جس کے لیے میری ایک کوڑی بھی صرف نہیں ہوئی، اور وہ سب باتوں میں اس سے فائق ہے۔ کافور، زعفران، مشک اور جوہر نور سے اس کی پیدائش ہے۔ اگر کسی کھاری پانی میں اس کا آب دہن گرا دیا جائے تو وہ شیریں اور خوش ذائقہ ہو جائے، اور جو کسی مردے کو اپنا کلام سنا دے تو وہ بھی بول اٹھے، اور جو اس کی ایک کلائی سورج کے سامنے ظاہر ہو جائے تو سورج شرمندہ ہو جائے، اور جو تاریکی میں ظاہر ہو تو اجالا ہو جائے، اور اگر وہ پوشاک و زیور سے آراستہ ہو کر دنیا میں آ جائے تو تمام جہاں معطر و مزین ہو جائے۔ مشک اور زعفران کے باغوں اور یاقوت و مرجان کی شاخوں میں اس نے پرورش پائی ہے، اور طرح طرح کے آرام میں رہی ہے، اور تسنیم کے پانی سے غذا دی گئی ہے، اپنے عہد کی پوری ہے، دوستی کو نبھانے والی ہے۔ اب تم بتاؤ کہ ان میں سے کون سی خریدنے کے لائق ہے؟ کہا کہ جس کی آپ نے مدح و ثنا کی ہے، یہی خریدنے اور طلب کرنے کے مستحق ہے۔ شیخ نے فرمایا، اس کی قیمت ہر وقت ہر شخص کے پاس موجود ہے، اس میں کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ پوچھا کہ جناب فرمائیے اس کی قیمت کیا ہے؟ شیخ نے فرمایا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ رات بھر میں 1 گھڑی کے لیے تمام کاموں سے فارغ ہو جاؤ اور نہایت اخلاص کے ساتھ 2 رکعت پڑھو، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے کھانا چنا جائے تو اس وقت کسی بھوکے کو خالص اللہ کی رضا کے لیے دے دیا کرو، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ راہ میں اگر کوئی نجاست یا اینٹ ڈھیلا پڑا ہو اسے اٹھا کر راستے سے پرے پھینک دیا کرو، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ اپنی عمر کو تنگ دستی اور فقر و فاقہ اور بقدر ضرورت سامان پر اکتفا کرنے میں گزار دو۔
اور اس مکار دنیا سے اپنی فکر کو بالکل الگ کر دو اور حرص سے برکنار ہو کر کنات کی دولت اپنا لو، پھر اس کا ثمرہ یہ ہوگا کہ کل تم بالکل چین سے ہو جاؤ گے اور جنت میں جو آرام و راحت کا مخزن ہے عیش اڑاؤ گے۔ اس شخص نے سن کر کہا، اے کنیز، سنتی ہے شیخ کیا فرماتے ہیں، سچ ہے یا جھوٹ؟ کنیز نے کہا، سچ کہتے ہیں اور خیر خواہی کی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ کہا، اگر یہی بات ہے تو میں تجھے اللہ کے واسطے آزاد کرتا ہوں، اور فلاں فلاں جائیداد تجھے دی، اور غلاموں سے کہا کہ تم کو بھی آزاد کیا، اور فلاں فلاں زمین تمہارے نام کر دی، اور یہ گھر اور تمام مال اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ پھر دروازے پر سے ایک بہت موٹے کپڑے کو کھینچ لیا اور تمام پوشاک فاخرہ اتار کر اسے پہن لیا۔ اس کنیز نے یہ حال دیکھ کر کہا، تمہارے بعد میرا کون ہے؟ اس نے بھی اپنا لباس سب پھینک دیا اور ایک موٹا کپڑا پہن لیا، اور وہ بھی اس کے ساتھ ہو گئی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حال دیکھ کر ان کے لیے دعائے خیر فرمائی اور خیر بات کہہ کر رخصت ہوئے، اور ادھر یہ دونوں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے اور عبادت میں ہی جان دے دی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا کی اس زندگی میں یہ قیمت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے اب آپ کو وہ روایات بتاتے ہیں جن میں اس سوال کا جواب ہے کہ حور کس چیز سے پیدا کی گئی ہے۔ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حور عین کے متعلق سوال کیا گیا کہ ان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں سے پیدا کی گئی ہیں۔ ان کا نچلا حصہ مشک کستوری کا ہے، اور درمیانہ حصہ عنبر کا ہے، اور اوپر کا حصہ کافور کا ہے۔ ان کے بال اور ابرو سیاہ ہیں، نور سے ان کا خط کھینچا گیا ہے۔ اسی حوالے سے دوسری روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اور کہا کہ مجھے بتلاؤ اللہ تعالیٰ حور عین کو کس طرح سے تخلیق فرماتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اے محمد، اللہ تعالیٰ ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرماتے ہیں، پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا کرتے ہیں، اسی پر باقی بدن کی تعمیر کرتے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دونوں روایتیں علامہ کرطبی کی تذکرہ کے علاوہ کہیں موجود نہیں، اور التذکرہ میں کرطبی نے دونوں روایتوں کو بغیر سند اور حوالے کے لفظ راوی سے بیان کیا ہے، کسی نے کس کتاب میں روایت کیا یہ نہیں بتایا۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ قرآن و احادیث میں حوروں کا ذکر بار بار آیا ہے، اور جنت کی دوشیزاؤں کو بطور نعمت بیان فرمایا گیا ہے۔ جنت کی عورتوں اور حوروں کا ذکر جنت کی نعمتوں میں شمار ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، پرہیزگار لوگ جنت اور نعمتوں میں لطف لے رہے ہوں گے، ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ کہا جائے گا، کھاؤ پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے۔ ہر شخص نے اپنے کسب کے عوض رہنا ہے۔ ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا، خوب دیے چلے جائیں گے۔ وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، جس میں نہ فحش گوئی ہوگی اور نہ بد کرداری، اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ دوستو، احادیث کے مطابق جنت کی شراب نشہ کرنے والی نہ ہوگی کہ جس کو پی کر بدمست ہو جائیں۔ جنت کی شراب کو خادم لڑکے پیش کریں گے۔ روایات بتاتی ہیں کہ جنتیوں کے خادم لڑکے ایسے خوبصورت ہوں گے جیسے صدف میں چھپے ہوئے موتی۔ ان لڑکوں کے بارے میں سورۃ دہر میں بھی ذکر آیا ہے۔ اس کی مزید تفصیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات سے ملتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرکین کے بچے اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ اور یہ روایت بھی ہے کہ جو بچے بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں جنت میں جائیں گے۔ جنت کے لڑکوں سے مراد یہی بچے ہیں، البتہ جن بچوں کے والدین جنتی ہوں گے وہ اپنے والدین کے ساتھ جنت میں رہیں گے تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ دوستو، ذرا غور فرمائیں کہ دنیا میں انسان عارضی سرور کی خاطر شراب کے سارے نقصانات برداشت کرتا ہے، لیکن جنت کی شراب ہر خرابی، بدبو، نشہ، بیماریوں اور مسائل سے پاک ہوگی۔ جنت کی شراب اس قسم کی نہ ہوگی جو دنیا میں پھلوں اور غلوں کو سڑا کر کشیدگی کی جاتی ہے۔ جنت کی شراب قدرتی طور پر چشموں سے نکلے گی اور نہروں کی شکل میں بہے گی۔ قرآن پاک میں بیشتر مقامات میں شراب کی نہروں کا ذکر ملتا ہے۔ دوستو، جنتی لوگوں کو جنت میں نگاہیں بچانے والی بھی ملیں گی، یعنی پاکیزہ کردار لڑکیاں
جنت کی لڑکی سے یہی مراد ہے۔ مفسرین کے مطابق بعید نہیں کہ یہ وہ لڑکیاں ہو سکتی ہیں جو دنیا میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے وفات پا گئیں اور ان کے والدین جنت میں جانے کے مستحق نہ ہو سکے۔ ایسی لڑکیاں جنت کے لیے حوریں بنا دی جائیں گی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حوروں کی آنکھوں کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ملتا ہے۔ المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ان کی نرمی و نزاکت اس جھلی جیسی ہوگی جو انڈے کے چھلکے اور اس کے گودے کے درمیان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، اللہ کے چیدہ بندے انجام بد سے محفوظ ہوں گے، ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھراتے جائیں گے، چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی ناک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ دوستو، سورہ رحمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے 2 بار فرمایا ہے، ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہ ہوگا۔ اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت بیویاں ہیں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہری ہوئی حوریں، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا۔ حدیث کے مطابق دنیا کی زندگی میں خواہ کوئی عورت کماری مر گئی ہو یا کسی کی بیوی رہ چکی ہو، جوان مری ہو یا بوڑھی ہو کر مری ہو، آخرت میں سب نیک خواتین کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور سب جنتی خواتین کو جوان اور کنواری بنا دیا جائے گا۔ جنت میں جوڑے بنانے سے پہلے ان عورتوں کو جنت میں کسی مرد و جن نے چھوا تک نہ ہوگا۔ قرآن و حدیث کے مطابق اگر دنیا میں کوئی جوڑا نیک ہے تو آخرت میں بھی ان کا ملاپ ہوگا، اور اگر بد ہے تو آخرت میں نیک کو نیک زوج ملے گا۔ دنیا کی نیک عورت جب جنت میں داخل ہوں گی تو جوان اور کنواری بنا دی جائیں گی۔ جنت میں چونکہ درجات ہوں گے، لہٰذا جو خاتون دنیا میں کنواری اور نیک حالت میں مری اس کا جنت میں بہترین مقام ہے۔ نیک مردوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمایا جائے گا۔ دوستو، یاد رکھیں کہ حوریں پاکیزہ بیویوں سے مختلف قسم کی عورتیں ہیں۔ اس حوالے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کی عورتیں بہتر ہیں یا حوریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی عورتوں کو حوروں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو ریشم کو کھدر پر، اس لیے کہ ان پاکیزہ عورتوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، عبادتیں کیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ جنتی لوگ بے فکری سے تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، خواہ لیٹے ہوئے ہوں، خواہ با آرام بیٹھے ہوئے تکیے سے لگے ہوئے ہوں۔ ان کے بچھونے بھی اتنے بڑھیا ہوں گے کہ ان کے اندر کا استر بھی دبیز اور خالص ریشم کا ہوگا۔ مالک بن دینار اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اثر کا یہ حال ہے اور ابرا تو محض نورانی ہوگا جو سراسر اظہار رحمت و نور ہوگا، پھر اس پر بہترین گلکاریاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان جنتوں کے پھل جنتیوں سے بالکل قریب ہیں، جب چاہے جس حال میں چاہیں وہاں سے لے لیں۔ لیٹے ہوں تو بیٹھا ہونے کی اور بیٹھے ہوں تو کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں، خود بخود شاخیں جھوم جھوم کر جھکتی رہتی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بے حد قریب میوے ہیں، لینے والے کو کوئی تکلیف یا تکلف کی ضرورت نہیں، خود شاخیں جھک جھک کر انہیں میوے دے رہی ہیں۔ بس تم اپنے رب کی نعمتوں کے انکار سے باز رہو۔ چونکہ فروش کا بیان ہوا تھا تو ساتھ ہی فرمایا کہ ان فروش پر ان کے ساتھ ان کی بیویاں ہوں گی جو عفیفہ، پاک دامن، شرمیلی نگاہوں والی ہوں گی، اپنے خاوندوں کے سوا کسی پر نظر نہ ڈالیں گی، اور ان کے خاوند بھی ان پر 100 جان سے مائل ہوں گے۔ یہ بھی جنت کی کسی چیز کو اپنے ان مومن خاوندوں سے بہتر نہ پائیں گی۔ یہ بھی وارد ہوا کہ یہ حوریں اپنے خاوندوں سے کہیں گی، اللہ کی قسم، ساری جنت میں میرے لیے تم سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ میرے دل میں جنت کی کسی چیز کی خواہش و محبت اتنی نہیں جتنی آپ کی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو میرے حصے میں کر دیا اور مجھے آپ کی خدمت کا شرف بخشا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ یہ حوریں کنواری اچھوتی نوجوان ہوں گی، ان جنتیوں سے پہلے ان کے پاک جسم کو کسی انس و جن کا ہاتھ بھی نہ لگا ہوگا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت مومن جنوں کے جنت میں جانے کی دلیل ہے۔ حضرت زمرہ بن حبیب سے سوال ہوتا ہے کہ کیا مومن جن بھی جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور جنیاں عورتوں سے ان کے نکاح ہوں گے جیسے انسان کے انسان عورتوں سے۔ پھر یہی آیتیں تلاوت کی۔
دوستو ان آیات میں آگے ان حوروں کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ وہ اپنی صفائی، خوبی اور حسن میں ایسی ہیں جیسے یاقوت و مرجان۔ یاقوت سے صفائی میں تشبیہ دی اور مرجان سے بیاض میں، پس مرجان سے مراد یہاں لو لو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اہل جنت کی بیویوں میں سے ہر ایک ایسی ہے کہ ان کی پنڈلی کی سفیدی 70 ہلوں کے پہننے کے بعد بھی نظر آتی ہے، یہاں تک کہ اندر کا گودا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 55 اور 58 پڑھی اور فرمایا، دیکھو یاقوت ایک پتھر ہے، لیکن قدرت نے اس کی صفائی اور جوت ایسی رکھی کہ اس کے بیچ میں دھاگا پیرو تو باہر سے نظر آتا ہے۔ ابن ابی حاتم نے یہ روایت ترمذی میں بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس کے علاوہ مسند احمد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر اہل جنت کی 2 بیویاں اس صفت کی ہوں گی کہ 70 حلے پہن لینے کے بعد بھی ان کی پنڈلیوں کی جھلک نمودار رہے گی، بلکہ اندر کا گودا بھی بوجہ صفائی کے دکھائی دے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے کہ یا تو فخر کے طور پر یا مذاکرہ کے طور پر یہ بحث چھڑ گئی کہ جنت میں عورتیں زیادہ ہوں گی یا مرد، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی وہ چاند جیسی صورتوں والی ہوں گی، ان کے پیچھے جو جماعت جائے گی وہ آسمان کے بہترین چمکیلے تاروں جیسے والی چہروں والی ہوگی۔ ان میں سے ہر شخص کی 2 بیویاں ایسی ہوں گی جن کی پنڈلی کا گدا گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا، اور جنت میں کوئی بغیر بیوی کے نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ مسند احمد میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی راہ کی صبح اور شام ساری دنیا سے اور جو اس میں ہے سب سے بہتر ہے، اور جنت میں جو جگہ ملے گی اس میں ایک کمان یا ایک کوڑے کے برابر کی جگہ ساری دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے افضل ہے۔ اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا میں جھانک لے تو زمین و آسمان کو جگمگا دے اور خوشبو سے تمام عالم مہک اٹھے۔ ان کی ہلکی سی چھوٹی سی 2 پٹیاں بھی دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے گراں ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا میں نیکی کی اس کا بدلہ آخرت میں سلوک و احسان کے سوا اور کچھ نہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکی کرنے والے کے لیے نیکی ہے اور زیادتی یعنی جنت اور دیدار باری تعالیٰ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کر کے اپنے اصحاب سے پوچھا، جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جس پر اپنی توحید کا انعام دنیا میں کروں اس کا بدلہ آخرت میں جنت ہے۔ اور چونکہ یہ بھی ایک عظیم الشان نعمت ہے جو دراصل کسی عمل کے بدلے نہیں بلکہ صرف اسی کا احسان اور فضل و کرم ہے، اس لیے اس کے بعد ہی فرمایا اب تم میری کس کس نعمت سے لاپرواہی برتو گے۔ دوستو آپ نے جنت کی حور کے احوال ملاحظہ فرمائے، اور حور کی خوبصورتی کا کیا عالم ہے یہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا۔ جانے سے پہلے آپ کو سب سے کم درجے کے جنتی کے انعامات بھی بتاتے ہیں۔ دراصل جنت اور جہنم 2 ہی ٹھکانے اللہ تعالیٰ نے جن و انس کے لیے بنائے ہیں، تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا میں جہنم سے بچنے کی تدابیر اختیار کرے اور ایسے اعمال کرے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو اور اس کو جنت مل جائے۔ اور جنت کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان دنیا میں تقوی اور اعمال والی زندگی اختیار کرے۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کیا تم کو اہل جنت میں سب سے کم اور نیچے درجے کا جنتی نہ بناؤں؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہوگا جو جنت کے دروازے سے داخل ہوگا تو 9 عمر لڑکے اس کا استقبال کریں گے اور کہیں گے، اور ہمارے سردار کو خوش آمدید ہو، اب آپ کے لیے وقت آ چکا کہ آپ ہماری زیارت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مخمل کے نہالچے 40 سال کی مسافت پر اس کے لیے پھیلا دیے جائیں گے، پھر وہ اپنے دائیں بائیں دیکھے گا تو باغات ہی دیکھے گا۔ وہ کہے گا یہ سب کچھ کس کا ہے؟ اس سے کہا جائے گا یہ سب تیرا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے اخیر میں پہنچے گا اس کے سامنے سرخ یاقوت یا سبز زبرجد بلند کیا جائے گا، جس کے 70 راستے ہوں گے، ہر راستے میں 70 کمرے ہوں گے اور ہر کمرے میں 70 دروازے ہوں گے۔ اسے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، وہ چڑھتا رہے گا یہاں تک کہ جب اپنی سلطنت کی مسحری پر پہنچے گا تو اس پر ٹیک لگائے گا، جس کی کشادگی 1 میل ہوگی، جس میں محل ہوں گے۔ پھر اس کے پاس سونے کے 70 پیالے لائے جائیں گے، ہر پیالے میں الگ الگ قسم کی نعمت ہوگی۔ آخری پیالے کی نعمت کو لذت میں ایسی پائے گا جیسا کہ وہ پہلے پیالے کی نعمت کی لذت پائے گا۔ پھر اس کے پاس قسم قسم کے مشروبات لائے جائیں گے، وہ جتنا چاہے گا اس میں سے پیے گا۔ پھر 9 عمر لڑکے کہیں گے،
اس کو اور اس کی بیویوں کو تنہا چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ 9 عمر چل دیں گے، پھر وہ دیکھے گا تو حور عین کی ایک حور اس کی جنت کی مسحری پر بیٹھی ہوگی جس پر 70 جوڑے ہوں گے، کوئی جوڑا دوسرے جوڑے کی قسم کا نہ ہوگا۔ اس حور کی پنڈلی کا گودا گوشت، خون اور ہڈی سے نظر آ رہا ہوگا، اور جوڑا اس کے اوپر ہوگا۔ وہ اس حور کو دیکھے گا تو پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں ان حوروں میں سے ہوں جو تمہارے لیے چھپائی گئی تھی۔ وہ جنتی 40 سال تک اس کو دیکھتا رہے گا، اس سے نگاہ نہیں ہٹائے گا۔ پھر وہ اپنی نگاہ اوپر کو ایک کمرے کی طرف کرے گا تو دوسری حور اس سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ وہ حور کہے گی ابھی تک وہ وقت نہ آیا کہ تم میں ہمارے لیے کوئی حصہ ہے۔ چنانچہ وہ اس حور کے درجے کی طرف 40 سال تک چڑھتا جائے گا، اس سے اپنی نگاہ کو نہیں ہٹائے گا۔ جب جنتیوں کی سب نعمتیں اپنی آخری حد کو پہنچ جائیں گی اور ان جنتیوں کا گمان ہوگا کہ ان سے افضل کسی کے پاس وہ نعمتیں نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے لیے تجلی ہوگی۔ چنانچہ وہ رحمان کی زیارت کریں گے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اے اہل جنت میری تسبیح و تحلیل کرو۔ وہ رحمان کی تحلیل کر کے اللہ کی بات کا جواب دیں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا اے داؤد کھڑے ہو، میری عظمت اور بزرگی ایسی بیان کرو جیسا کہ تم دنیا میں میری عظمت اور بزرگی بیان کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا داؤد علیہ السلام اپنے رب عز و جل کی عظمت و بزرگی کو بیان کریں گے۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سب سے کم درجے کا جنتی وہ شخص ہوگا جس کے 1000 محل ہوں گے، ہر 2 محل کے درمیان 1 سال کی مسافت ہوگی۔ وہ آخری محل کو ایسے ہی دیکھے گا جیسے کہ سب سے قریب کے محل کو دیکھے گا۔ ہر محل میں جو حور عین اور خوشبوئیں اور 9 عمر لڑکے ہوں گے، ان سے جس چیز کو بھی منگوائے گا وہ اس کے لیے لائی جائے گی۔ اس کے علاوہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے کم درجے کے جنتی کے 80,000 خادم ہوں گے اور 72 حوریں ہوں گی، اور اس کے لیے موتی اور زبرجد اور یاقوت کا ایک قبہ اتنا بڑا کھڑا کیا جائے گا جیسا مقامی جابیہ اور سینا کے درمیان مسافت ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے جنتیوں میں سب سے کم درجے کا جنتی وہ ہوگا کہ جس کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے، ایک کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے، ایک سونے کا اور دوسرا چاندی کا ہوگا۔ ہر پیالے میں وہ نعمت ہوگی، وہ آخری پیالے کی نعمت کو اسی شوق سے کھائے گا جیسا کہ پہلے پیالے کی نعمت کو کھائے گا۔ آخری پیالے کی نعمت میں وہ عمدگی اور لذت محسوس کرے گا جیسا کہ پہلے کی نعمت کو محسوس کرے گا۔ پھر وہ سب نعمتیں جو کھائی تھیں خوشبودار اور مشک کی خوشبو ہو جائے گی، نہ پیشاب کریں گے نہ پاخانہ، نہ ان کی ناک سے ریزش آئے گی، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے، آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ دوستو جنت میں حوروں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ جن کے بارے میں نہ کسی نے سوچا ہے اور نہ یہ نعمتیں پہلے کسی نے دیکھی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ جنت کی جو سب سے عظیم نعمت ہوگی وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل جنتیوں سے فرمائے گا اے جنتیوں، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں اور تیری عطا کردہ سعادتوں سے بہرہ ہیں اور ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ وہ فرمائے گا کیا تم سب خوش ہو؟ وہ کہیں گے ہمارے پیارے رب ہم خوش کیوں نہ ہوں، حالانکہ آپ نے تو ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں جو کسی کو عطا نہیں کی۔ وہ فرمائے گا کہ کیا میں اس سے بھی افضل چیز آپ لوگوں کو نہ دوں؟ وہ کہیں گے کہ اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وہ فرمائے گا کہ میں اپنی رضا آپ لوگوں کے لیے جاری کر رہا ہوں اور آپ کے بعد کبھی آپ لوگوں سے ناراض نہ ہوں گا۔ دوستو کتنی ہی عظیم نعمتیں ہیں اور کتنا ہی بہترین اکرام ہے، اور سب سے عظیم انعام اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنا ہے جس کے سامنے تمام نعمتیں چھوٹی ہوں گی۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے تو انہوں نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا آپ سب جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہیں اور اسے دیکھنے میں سب کو اکٹھا ہونے کی بھی ضرورت نہیں، اسی طرح اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور جنت عدن میں اللہ اور جنتیوں کے درمیان صرف کبریائی کی چادر حائل ہے اور جو اس کے چہرے پر ہے، اور پکارنے والا پکارے گا اے اہل جنت بے شک اللہ کے پاس تمہارے لیے ایک وعدہ ہے جسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نیکیوں والے میزان کو بھی بھاری کر دیا، ہمارے چہروں کو بھی منور کر دیا، ہمیں جنت میں بھی داخل کر دیا اور آگ سے بھی بچا لیا، اب کون سا وعدہ باقی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حجاب کو ہٹائے گا اور وہ اس کی طرف دیکھیں گے، اور ان کو جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوں گی ان سب سے زیادہ پسندیدہ نعمت یہی ہوگی کہ وہ اپنے رب کو دیکھتے رہیں۔
دوستو جنت کے محل کیسے ہیں، کس چیز سے بنے ہیں، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ ہمیں جنت کی تعمیر کے متعلق آگاہ فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی ہے، اس کا پلاسٹر کستوری ہے، اس کے سنگریزے قیمتی موتی اور جوہر ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ اس کے بعد فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ خوشحال رہے گا اور کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس پر موت نہیں آئے گی، اس کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا اور اس کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، اس کی ایک اینٹ سونے سے اور دوسری چاندی سے اور اس کا پلاسٹر کستوری سے بنایا، اور اس سے کہا تم بات کرو، تو اس نے کہا مومن کامیاب ہو گئے۔ تب فرشتوں نے کہا تمہیں خوشخبری ہو کہ تم بادشاہوں کے گھر کی طرح ہو۔ دوستو معلوم ہوا کہ جنت مومنوں کا ٹھکانہ ہے، اور اس میں مومن لوگ جو اللہ کو راضی کر کے جائیں گے وہ بادشاہوں کی طرح رہیں گے۔ ایک روایت میں حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا بیرونی منظر اندر سے اور اندرونی منظر باہر سے دیکھا جا سکتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو کھانا کھلاتا ہو، بات نرمی سے کرتا ہو، مسلسل روزے رکھتا ہو اور رات کو اس وقت تک نماز پڑھتا ہو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوستو اس حدیث میں جنت کے ذکر کے ساتھ چند لوگوں کا ذکر بھی ہے کہ کون لوگ ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ ایسے اعمال بتلائے ہیں جن اعمال کو کرنے والوں کے لیے جنت تیار ہوئی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان اعمال کا اہتمام کرے تاکہ جنت اپنے نام کر سکیں۔ دوستو جنتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے لیے حوریں ہوں گی جو خیموں میں اقامت پذیر ہوں گی۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مومن کے لیے جنت میں ایک خیمہ ہوگا جو اندر سے تراشے ہوئے موتی سے بنا ہوگا، اس کی لمبائی 60 میل ہوگی، اس میں مومن کی بیویاں ہوں گی، وہ ان کے پاس باری باری جائے گا اور وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ دوستو حوروں کے بارے میں تفصیلی تذکرہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ جنت کی حوروں کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے ٹاپک پر دیکھ